گھوم رہی ہوں گی. کہتے ہیں یہ تناسخ نہیں ہے, یہ ایک بروزی اور تمثلی بیان ہے. اسی طرح جو فرشتوں کا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا انسانی تمثل میں ظہور ہوتا ہے تو وہ تناسخ نہیں ہوتا, وہ صرف بروز اور تمثل ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اور ایسا ہی ہے حکم بروز ادریس علیہ السلام کا بنامزد الیاس علیہ السلام کے, کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بروز کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. تو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ان کی روح ان کے اندر آ گئی تھی, مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں روحانی اور صفاتی طور پر مشابہت رکھتے تھے, تو ان کو ان کا نام دیا گیا. جیسے خوبصورت کو یوسف کہہ دیتے ہیں, یا چاند کہہ دیتے ہیں, بہادر کو شیر کہہ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اس طرح صفاتی اور روحانی مشابہت کی بنا پہ ان کو نام دیتے ہیں. اور چند سطریں چھوڑ کے آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا آپس میں نام ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کبھی بسبب غلبہ کسی ایک صفت کے ہوتا ہے اور کبھی بغلبہ جمیع صفات کمالیہ کے. بعض اوقات تو دو وجودوں میں صرف ایک صفت میں مشابہت ہوتی ہے, اور بعض اوقات تمام اعلیٰ صفات میں ان کی آپس میں مشابہت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس صورت میں کمال اتحاد مظہر کا بارز کے ساتھ ہوگا, اور یہ قسم اعلیٰ مرتبہ بروز کا ہے. یہ قسم اعلیٰ مرتبہ بروز کا ہے. تو یہ تفصیلی بات ہے. تو یہ اولیاء اسلام صوفیاء ابتدا سے ہی ذل اور بروز کی اصطلاحات کو استعمال کرتے چلے آئے. فصوص الحکم پہ یہ حاشیہ یہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا, مقدمہ اس کا حوالہ. جی, اسرار القلم ان کی شرح ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس شرح کا مقدمہ تھا. یہ اقتباس الانوار کتاب ہے شیخ محمد اکرم صابری صاحب, جی, جو براسا کے رہنے والے تھے, براسوی کہلاتے ہیں. ان کی کتاب ہے اقتباس الانوار. اس کے صفحہ 51 کے آخر میں بروز کی بحث شروع ہوتی ہے اور پھر صفحہ 52 پر جاتی ہے. جی, یہ فارسی زبان میں ہے. یہ پہلے یہ بھی شروع میں اس کے ابتدا میں تناسخ کی بحث کر رہے ہیں کہ بعض لوگ تناسخ کہتے ہیں اور ایسے ہے. جی, کہتے ہیں روحانیت کمل کامل کی جمع ہے, کہ جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری میں کامل لوگ ہوتے ہیں ان کی روحانیت گاہے بر ارباب ریاضت, عبادت اور ریاضت کرنے والے افراد پر چنان تصرف میں فرمایت اس انداز سے تصرف فرماتی ہے کہ فاعل افعال او می گردت, کہ وہ عبادات اور ریاضات کرنے والے افراد کے افعال کا فاعل بن جاتی ہے. و این مرتبہ را صوفیہ بروز می گویند, اور اس مرتبے کو صوفیہ بروز کہتے ہیں. جی, صوفیہ ہندو نہیں ہیں, مسلمان ہیں, جن کے فیض سے دنیا میں اسلام کا نور پھیلا. جی, آگے پھر یہ تناسخ اور بروز کا فرق بیان کر اگلا فکر وہ فرق بین التناسخ والبروز آنست, کہ تناسخ اور بروز کے درمیان یہ فرق ہے. آگے پھر وہ بتاتے ہیں کہ تناسخ کیا ہوتا ہے اور بروز کیا ہوتا ہے. اگلے صفحے پر پھر فرماتے ہیں کہ میر سید حسن سادات, کہ حضرت میر سید حسن سادات در شرح فصوص الحکم میں نویسد, فصوص الحکم کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ نزد محققان محقق است, محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے محمد بود کہ بصورت آدم در مبدا ظہور نمود, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دنیا کی ابتدا میں حضرت آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے, یعنی ان کے اندر آپ ہی کی صفات تھیں. وہم او باشد, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے
کہ در آخر دنیا کے آخری زمانے میں بصورت خاتم ظاہر گردد، خاتم الانبیاء یعنی امام مہدی کی صورت میں ظاہر ہوں گے. یعنی آنے والا امام مہدی جسے خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا. وہ آپ کے ساتھ روحانی اور صفاتی مشابت رکھتا ہوگا. کہتے ہیں وَإِن را بروزات کمل گویند، اور اس کو کامل افراد کے بروز کہا جاتا ہے، نہ تناسخ، اسے تناسخ نہیں کہتے. پھر کہتے ہیں وہ باز بر آنند، صوفیاء میں سے بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کنت، کہ یہ جو پیش گوئی ہے کہ نزول عیسیٰ ہوگا. کہتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی کے وجود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت ظاہر ہوگی. و نزول عبارت عظیم بروز است، اور یہ جو فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے نزول کا لفظ، کہتے ہیں نزول سے مراد یہ بروز ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانی طور پہ بروز ہوگا. کہتے ہیں مطابق این حدیث لا مہدیہ الا عیسی ابن مریم، کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے سوا مہدی نہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو امام مہدی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانی اور صفاتی طور پر مشابت رکھنے کی بنا پہ ان کا بروز ہوگا، اس لیے اس کو عیسیٰ کہا گیا. یہ تو بالکل احمدیوں والی بات تقریباً جو ہم کہتے ہیں. یہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرائکی علاقہ ریاست بہاولپور میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کے مریدوں نے ان کی زندگی میں مرتب کیے اور ان کو مجلس میں لفظاً لفظاً سنائے گئے. یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملفوظات کو جمع کیا تھا، اور کپتان واحد بخش سیال صاحب انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. انہوں نے بھی ذل اور بروز کی بحث اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس میں کہتے ہیں مقبوس نمبر 62، یہ صفحہ 417، 418 اور 419 پہ یہ مضمون چل رہا ہے. صاحب آپ نے نام نہیں بتایا کتاب کا. مقابیس المجالس، اصل کتاب ہے اشارات فریدی، ٹھیک ہے، اور اردو ترجمہ مقابیس المجالس کے نام سے شائع ہوا ہے. بہاول اسلامی بک فاؤنڈیشن لاہور اور صوفی فاؤنڈیشن بہاولپور کی طرف سے. مقبوس نمبر 62، مقابیس کا مفرد ہے مقبوس. کہتے ہیں بوقت عصر بروز جمعہ 9 ربیع الثانی 1314 ہجری. عنوان یہ ہے تناسخ و بروز میں فرق. وہ تناسخ اور چیز ہے، بروز اور چیز. وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ بروز تناسخ ہے یا تناسخ بروز ہے. وہ آگے پھر فرق بیان کرتے ہیں کہ تناسخ یہ ہوتا ہے اور بروز یہ ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں اور بروز کیا ہوتا ہے، صفحہ 418 پہ کہتے ہیں بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے. ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے. جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں. یعنی دونوں میں فرق نہیں رہتا، کیونکہ روحانی اور صفاتی طور پر وہ وجود اس کے فیضان کے نتیجے میں اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. دونوں وجودوں کی آپس میں مشابت ہو جاتی ہے. پھر صفحہ 419 پہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کوٹ مٹھن میں دفن ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں. یعنی حضرت آدم سے لے کر امام مہدی تک جتنے انبیاء اولیاء ہوئے یا ہوں گے، ان سب کے اندر جو روحانی اور صفاتی کمالات پیدا ہوئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا پرتاؤ تھا.
کہتے ہیں پہلی بار آپ نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے، اور پہلے کتب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے ہیں، دوسری بار حضرت شیس علیہ السلام میں بروز کیا ہے۔ اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیہم میں بروز فرمایا ہے۔ تمام انبیاء میں کس نے بروز فرمایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔